السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا اسلام میں کو ایڈوکیشن الاؤڈ ہے؟ لم یجد آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں، آپ کے اس ایسے ادارے موجود نہیں ہیں جہاں پر بچوں کو مرد تعلیم دیتے ہوں، عورتوں کو عورتیں تعلیم دیتی ہوں۔ ایسی صورت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا اسلام میں کو ایڈوکیشن الاؤڈ ہے؟ کیونکہ اگر فردر اسٹڈیز کرنے کے لیے اگر کوئی لڑکی کو جیسا فار ایگزامپل MBBS کرنا ہے تو وہ وہی کالج ہے جس میں لڑکا بھی ہے اور لڑکیاں بھی ہیں، اگر کرنے کے لیے ضرورت پڑی تو کیا کر سکتے ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ آج مورخہ 20 مارچ سن 2023 کو یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں اور آپ کی کانوں میں آواز اذان کی آ رہی ہوگی۔ بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سعودی عرب میں رمضان میں پابندی ہو گئی ہے اذان پر، ایسا کچھ نہیں ہوا ہے۔ یہ جھوٹے پروپیگنڈے ہیں، ان سے متاثر ہونے کی آپ کو قطعی ضرورت نہیں ہے۔ بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ ایجوکیشن کے بارے میں ہم کیا اپنے بچوں کو، بچیوں کو ایسے مدارس، ایسے کالجز میں، ایسی یونیورسٹیز میں داخلہ دلا سکتے ہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے، MBBS، ڈاکٹر، وکیل یا انجینئر بننے کے لیے، جو کہ ان کو بہت ضروری ہے سماج کی تشکیل کے لیے، سماج کو صحت مند بنانے کے لیے، مسلمانوں کا کنٹریبیوشن سماج میں پیدا ہونے کے لیے؟ کیا ایسا ہم کو ایجوکیشن کو استعمال کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز اور سعودی عرب کے جو کبار علماء ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ اختلاط سے بچنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اپنے دین کی، اپنی جان کی، اپنی عزت کی، اپنے آبرو کی حفاظت کریں۔ لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن کی ضرورت کے آتے ہی پھر بہت ساری ایسی چیزیں وجود میں آتی ہیں جبکہ وہ حرام کام بھی حلال ہو جاتے ہیں ضرورتوں کے تحت۔ جی ہاں، میں ایک ایسی بچی کا سوال سن رہا تھا جو کہ شیخ خالد المصلح سے تونس سے فون کر کے، مغرب سے غالباً، اس نے پوچھا، وہ جاننا چاہ رہی ہے کہ میں تو بہت برائٹ اسٹوڈنٹ ہوں، میری ماں مجھے پڑھنے نہیں دیتی ہے، ایسی صورت میں کیا کروں؟ سنیں۔ ام احمد اس نے اپنا نام بتایا ہے اور وہ اپنی بچی رو رہی ہے فون پر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بچی رو رہی ہے کہ میں ایجوکیشن کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے گھر والے مجھ پر پابندیاں عائد کر رہے ہیں کہ آپ ایسی یونیورسٹیز میں ایجوکیشن نہیں کر سکتی، اب میں کیا کروں؟ مجھے نصیحت کر دیجئے۔ میں اس مدرسے میں پڑھتی ہوں جہاں پر اختلاط ہے، کو ایجوکیشن ہے، بچے۔ میں ایک بات اور بتاؤں، سعودی عرب میں اب جو تعلیمی مراکز ہیں، ہمارے یہاں ہندوستانی انڈین ایمبیسی اسکول جو ہوا کرتا تھا، انٹرنیشنل اسکول، اس میں 5ویں یا 6ٹھی کلاس تک لڑکے اور لڑکیوں کو دونوں کو تعلیم ایک ساتھ دی جا رہی ہے۔ یہ اس سال سے عائد کر دیا گیا ہے۔ فیسلٹیز نہیں ہیں، لوگوں کے پاس اماکن نہیں ہے، یا تو آپ عورتوں کے الگ تعلیم درسگاہ بنائیں اور مردوں کے الگ بنائیں، لیکن اگر جب آپ کے پاس فیسلٹیز کم ہوں گی تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ان کو اکوموڈیٹ کرنا بھی ایمبیسیز یا ان کی جو کمیونٹی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو میری ماں جو ہے وہ بہت ناراض رہتی ہیں اور مجھ پر شک بھی کرتی ہیں، میں ایسی صورت میں کیا کروں؟ تو شیخ اصل تعلیم میں یہی ہے کہ عورت عورتوں کو تعلیم دے، مرد مردوں کو تعلیم دے، اور یہ دونوں الگ ہو اختلاط سے بچتے ہوئے۔ عورتیں
الگ تعلیم حاصل کریں، مرد الگ تعلیم حاصل کریں، یہ اصول ہے اسلام کا، اور یہی صحیح اور عورتوں کے لیے مردوں کے لیے اسلم بھی ہے، امن پر امن طریقہ یہی ہے۔ من کل جہہ علمیہ اور تربیہ و عملیہ، یہ صرف ایجوکیشن ہی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ آپ ورکنگ انوائرمنٹ کو لے لیجئے، یا تربیت کی انوائرمنٹ کو لے لیجئے، یا کسی بھی انوائرمنٹ کو لے لیجئے، یا ہاسپٹلز کو لے لیجئے۔ عورت کے پاس جا کر اپنی جسم کو دکھاتی ہے اور اپنی بیماری کا اس کو علاج کراتی ہے، تو یہ مطلوب ہے۔ لیکن ایسی صورت میں اگر عورت اس اسپیشل، وہ جو مرض ہے عورت کے، وہ کوئی اسپیشل عورت نہیں نظر آتی، تو کیا اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ایسی صورت میں جب ضرورت ہوتی ہے تو پھر وہ مرد کو بھی دکھا سکتی ہے اپنی بیماری کو، اور علاج ایسے ہی مرد کے لیے بھی ہے۔ اگر اسپیشل کوئی اسپیشل ڈاکٹر نہیں ملتا مرد، تو وہ عورت کو دکھا سکتا ہے۔ اصل تو یہی ہے کہ عورت کو دکھائے، مرد کو دکھائے، عورت سے علم حاصل کرے، مرد سے علم حاصل کرے۔ لیکن اگر ضرورت اس بات کی ہو کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسے مدارس نہیں ہیں جو کہ آپ کو عورتوں کی تعلیم الگ دے سکتے ہوں اور مردوں کی تعلیم الگ دے سکتے ہوں۔ اب مغرب کا انفلوئنس اتنا بڑھ گیا ہے پوری دنیا میں کہ اب جب سعودی عرب نے بھی اسی طرح کے بچوں کی تعلیمی مراکز میں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل اسکول جدہ جو ہندوستانی اسکول ہے، اس میں بھی 6ٹھی کلاس تک کے اسکول کے بچوں کے ساتھ بچیوں کا داخلہ بھی ہو رہا ہے اور پڑھائی بھی کی جا رہی ہے۔ یورپین کنٹریز میں اس طرز پر تعلیم دی جا رہی ہے ہائر ایجوکیشن کی، اور ہندوستان پاکستان میں بھی، بلکہ عرب ممالک میں۔ شیخ رحیلی سے پوچھا گیا کہ عرب ممالک میں بھی ایسی یونیورسٹیز کہاں ہیں جو کہ عورتوں کو تعلیم دیتی ہوں، مردوں کو تعلیم دیتی ہو؟ چند یونیورسٹیز ہیں سعودی عرب میں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ في مثل هذه المجتمعات التي لا يملك الإنسان أن يتعلم إلا من خلال هذه الوسائل، ایسے مجتمع میں، ایسے ماحول میں جہاں پر آپ کو اختلاط کے علاوہ مدارس ہی نظر نہ آئے، اگر کوئی مدرسہ ایسا ہے جو MBBS کی تعلیم آپ کی بچی کو اکیلے اس کو عورتوں کے ساتھ عورتیں پڑھیں، مردوں کے ساتھ مرد پڑھیں، تو بہت اچھی بات ہے، بہت مبارک ہے۔ لیکن ایسا ماحول کہاں ہے؟ تقدم جواب قريب وأنه إذا اضطر الإنسان إلى مثل هذا، اگر ضرورت اس بات کی پیش آئے کہ آپ اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے، ہائر ایجوکیشن کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، سماج کے لیے آپ کا پڑھنا بہت ضروری ہے، سماج کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ کو ایجوکیشن حاصل کرنا ضروری ہے، اور ایجوکیشن آپ تبھی حاصل کر پائیں گے جب کہ آپ ان مدارس میں جا کر ایجوکیٹ اپنے آپ کو کریں گے۔ بوجود الحاجة العامة ولا سبيل إلى التعلم إلا من خلال هذه القنوات التعليمية۔ اگر ان مدارس اور ان یونیورسٹیز اور ان کالجز کے علاوہ کوئی اور چینل آپ کے ملک میں نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ عند ذلك الأمر في هذا بين تسديد ومقاربة۔ یہاں پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ نقصان اور جو فائدے ہیں اس کو ایویلویٹ کرنا ہوگا، آپ کے کتنے نقصانات ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی عزت اور آبرو کو خطرہ ہے اور دین کو خطرہ ہے تو آپ بچا لیجئے، محفوظ کر لیجئے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم اپنے آپ پر اپنے نفس پر کنٹرول رکھ کے ہمیں اپنے بچوں پر اعتماد ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اس ماحول سے متاثر نہیں ہوں گے، بلکہ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے تاکہ وہ اس ماحول سے متاثر نہ ہوں۔ غیر مسلموں سے خاص طور پر چونکہ ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے، ہماری بچیوں کو غیر مسلم بچے چھیڑتے ہیں اور ان کو قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو عورتوں کو یہ ایجوکیٹ کیا جائے کہ غیر مسلموں سے اس طرح کی فرینڈشپ یا اس طرح کا ماحول جو کہ ہونا نہیں چاہیے، اس سے آپ اثر انداز نہ ہوں۔ لا بأس، شیخ فرما رہے کہ اگر ضرورت اس بات کی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ اپنے اوپر
کنٹرول رکھ سکتے ہیں، اپنے بچے کی حفاظت آپ کر سکتے ہیں، یا بچے اس لائق ہیں کہ وہ کو ایجوکیشن میں جا کر اپنی عزت اور آبرو کی، اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ رحیلی سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایسی صورت میں اگر ضرورت ہے تو آپ اپنے آپ کو الگ رکھیں، کوشش یہ کریں کہ اختلاط کم سے کم ہو۔ دوسری چیز، ایک چیز میں اور دیکھ رہا تھا، وہ یہ کہ اختلاط اصل میں صرف ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایجوکیشن ہی کے بارے میں دیکھتے ہیں، جبکہ لیکن یہی اختلاط اگر درگاہ پہ ہے اور یہی اختلاط اگر میلوں اور نمائشوں میں ہے تو اس کو ہم لوگ بہت آسانی سے قبول کر لیتے ہیں۔ یہ انٹرٹینمنٹ ہے، فلم میں جا کے دیکھتی ہیں 3-3 4-4 گھنٹے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور علم سیکھنے کے لیے کوئی سبسٹیٹیوٹ آپ کے پاس ہے تو اس سبسٹیٹیوٹ کو یوز کیجئے، لیکن اگر کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے کو ڈاکٹر بھی بننا ہے، آپ کے بچے کو انجینئر بھی بننا ہے، آپ کی بچی کو ایک اچھی ایجوکیشنسٹ اور تعلیم بھی حاصل کرنی ہے، تب آپ کو انہیں وہ ماحول دینا چاہیے جس ماحول میں وہ اپنی حفاظت کر سکیں اور تعلیم بھی حاصل کر سکیں، اور اس خوبصورت اس سماج کو، بدبودار سماج کو خوبصورت اور خوشبودار سماج بنانے میں معاون اور مددگار ثابت ہو سکیں۔ تو کو ایجوکیشن اصل یہ ہے کہ کو ایجوکیشن جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس ادارے نہیں ہیں ایسے جو کہ ہماری بچیوں کو MBBS کی تعلیم دے سکیں، ہمارے پاس ایسے ادارے نہیں ہیں۔ اب جب ڈاکٹر نہیں ہوں گے، عورتیں ڈاکٹر نہیں بنیں گی، تو پھر آپ کی عورتیں علاج و معالجے کے لیے کس کے پاس جائیں گی؟ نرجع لهذه المسألة. من أراد أن يدرس في مدرسة جامعة مختلطة، من أراد أن يدرس في مدرسة الجامعة المختلطة، وہ آدمی جو کہ اختلاط جہاں جن یونیورسٹیز اور کالجز میں ہے اور وہاں پڑھنا چاہتا ہے یا پڑھنا چاہتی ہے، هل يجوز له ذلك أم لا؟ نقول هذا محرم. هل يجوز له ذلك؟ تو شیخ یہ کہہ رہے ہیں، شیخ الشعیر ہیں عبدالسلام الشعیر، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں هل يجوز ذلك، نجيزه مطلقا لكن هو محرم. یہ حرام ہے، لیکن مطلقاً اس کے بارے میں آپ کو فیصلہ لینے سے پہلے یہ سن لیجئے، لكن قد يجوز محرم ہونے کے باوجود بھی یہ جائز ہو سکتا ہے إذا وجدت بعض الشروط. اذا وجد بعض الشروط، اگر وہ شرائط اس میں پائی جاتی ہیں تو یہ جائز بھی ہو سکتا ہے۔ وجود الحاجة، وجود الحاجہ، اگر اس بات کی ضرورت اشد پیش کی جاتی ہو۔ دیکھیے شیخ شعیر نے بہت اچھی مثال دی کہ کفار کے ملک سفر کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جب اس کی ضرورت محسوس ہو علاج کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، تو لوگ جاتے ہیں، اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ اسی لیے کو ایجوکیشن کے بارے میں شیخ شعیر یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی اجازت اس لیے دی جا سکتی ہے کہ وہاں ضرورت ہے۔ فإن وجدت الحاجة لم يوجد له مدرسة أخرى، لم یجد، آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں، آپ کے اس ادارے، ایسے ادارے موجود نہیں ہیں جہاں پر بچوں کو مرد تعلیم دیتے ہوں، عورتوں کو عورتیں تعلیم دیتی ہوں، ایسی صورت میں تخصصه الذي هو فيه لا يوجد فيه بديل. لا یوجد فیہ بدیل، جب آپ کے پاس اس کا بدیل نہیں ہے تب ایسی صورت میں ایجوکیشن حاصل کرنا اگر ضروری ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن بچوں کو تربیت کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس ماحول سے متاثر نہ ہوں اور اپنے دین اور ایمان کی اور عزت اور آبرو کی حفاظت کرتے رہیں۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون